وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا، ایک تھپڑ مار دیا. اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ، سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا؟ جیسے یوپی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا. اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے. انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خاں کے اوپر، ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے. اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے. تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ. پوری بات بتائی. کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا. کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا. جلاد نے تھپڑ لگایا. پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے. عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا. عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے. تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے. آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا. اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے. یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا. قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے. اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے. ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں. یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے. اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. فیسبوا اللہ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. بھائی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی. نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا. تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے. کتنی اچھی بات ہے. بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے. آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو. اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے. اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو. فرمایا کہ فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے. بغیر علم، بغیر علم کے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں. دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے.